السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا کلاس 3 اسلامیات۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم چوتھا باب اخلاقیات کے جز نمبر 2 جھوٹ، چوری، غیبت اور بہتان سے اجتناب کی پڑھائی اور مشقی سوالات کریں گے، جو کہ صفحہ نمبر 30 میں ہیں۔ جھوٹ، چوری، غیبت اور بہتان سے اجتناب۔ جھوٹ، چوری، غیبت اور بہتان سے پرہیز۔ سب سے پہلے ہم جھوٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جھوٹ بولنا بری عادت اور بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی اس کی بات پر بھروسہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے، اس کو انڈرلائن کریں، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، سورہ عمران۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ بولنے والوں کو اللہ ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ اسلام ہمیں جن برائیوں سے روکتا ہے، جھوٹ ایک بہت بڑی برائی ہے، کیونکہ جھوٹ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو، سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، جھوٹ بدی کی طرف لے جاتا ہے اور بدی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں۔ سچ بولنے سے ہم تمام برائیوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ کے نزدیک ہمارا شمار سچے لوگوں میں ہوگا۔ اللہ ہم سے خوش ہوگا اور ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، اس کو ہمیں چاہیے سے لے کر ہم سے خوش ہوں گے، اس کو انڈرلائن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ MCQs کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، خالی جگہ اور ٹک کراس کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ جو چیز انڈرلائن کروائی جائے اس کو خاص طور پہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ جھوٹ کے بعد ہم چوری کی جانب پڑھیں گے۔ کسی بھی چیز کو بغیر اجازت اٹھا لینا اور اسے واپس نہ کرنا چوری کہلاتا ہے، اس کو بھی انڈرلائن کریں۔ چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں رہتا، اس کو بھی انڈرلائن کریں۔ چوری اگر کسی کو ستانے یا شرارت کی نیت سے کی جائے تو بھی یہ ایک بری حرکت ہے، البتہ اجازت سے کسی کی چیز استعمال کی جا سکتی ہے۔ والدین سے چھپ کر ان کی اجازت کے بغیر روپے، پیسے، بہن بھائیوں کی چیزیں یا اپنے ہم جماعت کی چیزیں مثلاً قلم، پینسل، کتابیں، ربڑ وغیرہ بغیر اجازت لینا یا چوری کرنا گناہ ہے۔ جن معاشروں میں چوری عام ہو جائے وہاں کسی کی کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی، لوگ ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور آپس میں پیار محبت ختم ہو جاتا ہے، معاشرے میں لڑائی جھگڑا اور فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام میں چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کی فاطمہ نامی لڑکی نے چوری کی۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ چوری اسی لڑکی نے کی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے قوانین کے مطابق اس لڑکی کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ بہت سے لوگوں نے سفارش کی کہ یہ عزت دار گھرانے کی لڑکی ہے، اسے معاف کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئیں کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب کوئی غریب اور کمزور آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دیتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اسٹوڈنٹس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئیں کہ ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، یہ ساتھ ساتھ انڈرلائن کرتے جائیں، اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں چوری کرنا بہت برا کام اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس برائی سے محفوظ رکھے۔ غیبت، بہتان۔ غیبت سے مراد کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس میں موجود برائی کو اس طرح بیان کرنا کہ اس کے سامنے یہ برائی بیان کی جاتی ہے تو اسے تکلیف ہوتی۔
اسٹوڈینٹس غیبت جو ہے وہ ایسی کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس میں موجود برائی کو اس طرح بیان کرنا، ٹھیک ہے، ایسا شخص جو پاس موجود نہیں ہے لیکن اس کی ایسی بات کرنا جو برائی اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے۔ بہتان سے مراد کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اس میں موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بہتان ایسی بات ہوتی ہے جو کہ کسی انسان کی ایسی برائی بیان کرنا جو کہ اس میں موجود ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، غلط ہو۔ غیبت ایک ایسی برائی ہے جس سے ایک دوسرے کے بارے میں غلط خیالات اور نفرت پیدا ہوتی ہے، لڑائی اور جھگڑا اور فساد برپا ہوتا ہے، اس لیے غیبت کو سخت ترین گناہ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے، اس کو انڈرلائن کریں، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، بلکہ تم اس کو ناپسند کرو گے۔ سورہ حجرات۔ اگلے پیج کی جانب پڑھیں گے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کے سوال کے جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح ذکر کرنا کہ وہ اس کو ناپسند کرے غیبت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ کیا اگر کوئی برائی اس میں موجود ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں موجود برائی کو بیان کرو گے تو یہ غیبت ہے، اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں تو تم اس پر بہتان لگاؤ گے جس کی سزا غیبت سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک غیبت کرنا، بہتان لگانا بہت ناپسندیدہ عمل ہیں اور گناہ بھی، اس لیے ہمیں دوسروں کی غیبت کرنے اور اس پر بہتان لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس اب مشق جانے پڑیں گے۔ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ بدی دوزخ میں لے جاتی ہے، چوری بغیر اجازت چیز اٹھا لینا، غیبت کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، بہتان غلط الزام لگانا، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگلی پیج کی جانب پڑھیں گے۔ خالی جگہ پر کیجیے۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا ڈیش ہے، گناہ۔ نمبر 2، سچ انسان کو ڈیش میں پہنچا دیتا ہے، جنت۔ دین اسلام میں ڈیش کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، چوری۔ قرآن مجید میں غیبت کو اپنے ڈیش کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے، مردہ بھائی۔ بہتان لگانا بھی بہت ڈیش اور گناہ ہے، ناپسندیدہ اور گناہ ہے۔ اسٹوڈنٹ سوالات کے جوابات کی جانب پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو، سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، جھوٹ بدی کی طرف لے جاتا ہے اور بدی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، سچ بولنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، سچ بولنے سے انسان برائیوں سے بچا رہتا ہے اور سچ بولنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی خوش ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3، چوری سے کیا مراد ہے؟ جواب، کسی بھی چیز کو بغیر اجازت اٹھا لینا اور اسے واپس نہ کرنا چوری کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 4، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی تباہی کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ جواب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی تباہی کی وجہ یہ بتائی کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا اور جب کوئی غریب آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دیتے۔ اگلے پیج کی جانب بڑھیں گے۔ سوال نمبر 5، غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ جواب، غیبت سے مراد کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس میں موجود برائی کو اس طرح بیان کرنا کہ اگر اس کے سامنے برائی بیان کی جاتی تو اسے تکلیف ہوتی۔ بہتان سے مراد کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہی نہ ہو۔ سوال نمبر 6، اللہ تعالیٰ غیبت کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، بلکہ تم اس کو ناپسند کرو گے۔ سوال نمبر 7، ہمیں غیبت اور بہتان سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جواب، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک غیبت اور بہتان بہت ناپسندیدہ عمل ہیں اور گناہ بھی، اس لیے ہمیں دوسروں کی غیبت کرنے اور ان پر بہتان لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔